بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس حوالے سے ان کی شخصیت کے اوپر چند کلمات کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت قرآن کا قلم سونپا تھا۔ چند ایک صحابہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی کتابت کی اور قرآن لکھا۔ ظاہر بات ہے قرآن کی حفاظت میں قرآن کی کتابت کا بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ اس حوالے سے امت پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی ایک احسان ہے کہ امت تک قرآن پہنچانے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلم استعمال ہوا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند صحابہ میں سے ہیں کہ جو عرب کے پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ آج کل تو تعلیم عام ہے اور ہر آدمی تعلیم حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن عرب کے اس زمانے میں کہ جس زمانے میں جہالت عام تھی، اس زمانے میں بہت کم لوگ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے اور پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ان میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت اونچے لوگوں میں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت عبد الرحمن ہے اور ان کے والد گرامی کا نام ابو سفیان، والدہ کا نام ہندہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 5ویں پشت میں جا کے ان کا نسب ملتا ہے۔ جس طرح مکہ میں بہت سارے اور قبائل ہیں، اسی طرح بنو امیہ بھی مکہ کے بڑے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا جن کے پاس مکہ کی سرداری تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قبیلے کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ حضور چاہتے تھے کہ میری دعوت میں اگر یہ لوگ شامل ہو جائیں تو ان کی سرداری کی بدولت، ان کی وجاہت کی بدولت میرا دین دنیا تک بہت جلد پھیل سکتا ہے۔ تو اس چیز کی پیش نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو امیہ میں دعوت کا بہت بڑا کام کیا، اور بنو امیہ کیونکہ سردار تھے اس لیے شروع میں انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اس طرف نہیں راغب ہوئے کہ جس طرح سرداروں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ لوگ سرداری کے بارے میں کیا کہیں گے، حالانکہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت سے واقف ہو چکے تھے اور صرف اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ مکہ کے عام لوگ کس طرف جاتے ہیں۔ تو جب مکہ میں عمومی طور پر لوگوں نے اسلام قبول کیا تو فتح مکہ کے موقع پر بنو امیہ کے تمام سردار اپنی تمام رعایا کے ساتھ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین سے تقریباً 4 سال پہلے پیدا ہوئے، اور ہجرت مدینہ سے 17 سال پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس حوالے سے ہجرت سے پہلے وہ ایک لڑکپن یا کم عمر بچے شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو ہی ان کے خاندان نے اسلام قبول کیا اس کے بعد سارے خاندان نے اپنے دل و جان سے اسلام کی وہ خدمت کی جو تاریخ سے مٹائی نہیں جا سکتی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا پورا خاندان، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، مال، حتیٰ کہ اپنی عزت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنو امیہ کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں بیاہی تھیں۔ 2 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور اسی طرح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد خود ابو سفیان رضی اللہ کو بھی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت قریب اور بہت ہی اونچے منصب سے فائز کیا تھا۔ اور کتابت قرآن ایک ایسا منصب تھا جو ایسا منصب ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت تک آنے والے لوگ جتنے بھی ہیں وہ اسی قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا تھا جنہوں نے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا امین سمجھا
جس طرح اللہ نے جبرائیل کو امین سمجھتے ہوئے وحی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ذریعہ بنایا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے درمیان میں واسطہ اور ذریعہ کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابت وحی کا قلم سونپا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا منزلت ہے۔ حضور کے زمانے میں تو یہ دین کی خدمت کرتے رہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آپ نے ہر فتنے کا مقابلہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دایاں ہاتھ بن کر کی، چاہے وہ منکرین زکوٰۃ کا ہو یا مسلمہ کذاب کے خلاف۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یوں روایت مروی ہے کہ آپ کے وار سے مسلمہ کذاب وہ جہنم واصل ہوا، بے شک یہ بھی ایک روایت موجود ہے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے وہ غزوہ یرموک ہے، جنگ یرموک میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بڑی بہادری کے ساتھ وہاں جا کے لڑے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو آپ کے ہاتھ سے اللہ جل شانہ نے سینکڑوں شہر فتح کروائے۔ یہ شمات، شام، اسی طرح جو ہے اور بڑے بڑے علاقے جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور ان کی سپہ سالاری میں فتح ہوئے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجب، کہ کوئی آدمی جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندر کی جنگ لڑے گا، اس میں ہر شریک ہونے والے آدمی کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ جنت کے وجوب کا حضور علیہ السلام نے بشارت دی تھی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بشارت سنی ہوئی تھی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ میں قبرص جو ایک مرکز تھا، روم کا بحر کا مرکز تھا، مطلب ایک سمندری لڑائی کا ایک فوجی مرکز تھا، اس کی فتح کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش تھی کہ اس کو میں اور میری قیادت میں فتح کیا جائے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے انہوں نے بحری بیڑے کی تیاری شروع کی، اور پھر 28 ہجری کو اپنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اور ان کی سپہ سالاری میں ایک لشکر تشکیل دیا گیا، جس نے سب سے پہلے اس امت کے سپہ سالار بن کر کے بحر روم میں اپنے بیڑے ڈالے تھے، سمندر میں ڈالے تھے، ان میں اس کی قیادت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بشارتیں جو حضور کی زندگی میں تھیں، اور بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض کہ بعض میں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ مرتد ہو گئے تھے، لیکن حضور کی اس بشارت کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مرتدین سے بھی خارج ہو جاتے ہیں، دلائل کی بنیاد پر کہ انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کا وہ جو پہلا لشکر جو بحر کی لڑائی لڑے گا، اس میں جو شخص بھی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اس لشکر میں شریک ہوئے بلکہ قیادت اور سیادت بھی انہوں نے سنبھالی، اور ان کی قیادت میں قبرص شہر فتح ہوا، اور اس طرح کے بہت سارے اور کارنامے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخ میں موجود ہیں۔ ان کی شخصیت، ان کی بہادری اور ان کی عظیم المرتبت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ جل شانہ ہمیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسا تدبر نصیب فرمائے، ان کی جیسی سیاست نصیب فرمائے، ذہن عطا فرمائے، اور ان مظلوم صحابی کی ہمیں جو ہے وہ قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چل کر دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔